سب سے پہلے میں پریس کلب کے صدر، دیگر عہدیداران جتنے بھی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس کہنے پر ایک تربیتی نشست کا انعقاد کروایا ہے۔ بنیادی طور پر آج ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ فتنہ گوھر شاہی کے بارے میں معلومات آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ گوھر شاہی ہے کیا چیز ہے۔ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد آپ جو بھی زندہ رہا وہ میری امت کے اندر اختلاف دیکھے گا کثیر تعداد میں، لیکن ان اختلافات سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فتنوں سے بچنے کے لیے آپ نے میری سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور صحابہ کے طریقہ کار اور جو مقدس شخصیات ہیں ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہے، اس کو مضبوطی سے آپ پکڑیں گے۔ میں محمد اس چیز کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سامعین محترم، جس طرح صحابہ کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، لیکن صحابہ کرام نے اس مسئلہ ختم نبوت کے لیے عام جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اس مسئلہ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے جانیں دی۔ عام جنگوں میں تعداد 700 600 700 اتنی بنتی ہے، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں 1200-1300 صحابہ اکرام جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے پنجاب کے اندر ایک جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا، پیدا کیا گیا تھا، لانچ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے سری نگر سے تعلق کا، گوھر شاہی کا تعلق سری نگر، اور وہاں اس نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد بھاگا ہے، یہ راول پنڈی نالہ لئی میں پناہ لی۔ یہاں پر اسی گوھر شاہی کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام فضل حسین، پھر فضل حسین کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام تھا ریاض احمد۔ یہ ریاض احمد میٹرک پاس کی، مڈل، اس کے بعد میٹرک پاس کرنے کے بعد یہ ویلڈنگ کا کاریگر تھا اور موٹر مکینک تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس میں گزارا تو نہیں ہو رہا، لہٰذا کیوں نہ میں اپنا جو گوھر شاہ تھا دادا اس کے مطابق اس پیری فقیری کو شروع کیوں نہ کروں۔ چنانچہ اس نے وہی کام شروع کیا اور نالہ لئی راول پنڈی سے بھاگ کر گجر خان کے قریب جنگل میں اس نے پناہ لی، چلہ کشی اختیار کی، اور چلہ کشی کرنے کے بعد لوگوں کو مختلف ہلکے پھلکے گمراہ کرنے کے لیے وظائف بتاتا تھا کہ ایسے کرو ایسے کرو، کہ جب لوگوں نے دیکھا یہ تو کوئی دین کے خلاف ہی باتیں کر رہا، انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ جب تنگ کرنا شروع کیا، وہاں سے اس نے ریسرچ کی کہ کس علاقے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو زیادہ ان پڑھ ہیں جن کو ہم قابو کر سکتے ہیں، تو یہ سندھ شفٹ ہو گیا۔ سندھ کے اندر اسی روپ میں کہ میں وظائف آپ کو بتاؤں گا، آپ اس مشکلوں سے نکلیں گے، روحانی پیشوا بن گیا، اور کرتے کرتے اس نے اپنے آپ کو مہدی اور نبی ظاہر کر دی۔ چنانچہ یہ ہمارے پاس گرنٹڈ ثبوت موجود ہیں کہ وہاں پنجاب، سندھ کے اندر اور پنجاب میں مختلف عدالتوں کے اندر اس کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمے قائم کیے۔ اس کے جو پیروکار تھے اور وہ جیلوں میں اندر سزا کاٹتے رہے، بالآخر یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ سے $1 بلین مجھے امداد ملی۔ اس $1 بلین امداد کی وجہ سے یہاں پر بھاری سزائیں ہوئی تھی، تو میں بھاگ کر لندن چلا گیا۔ لندن میں بیٹھ کر اس نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے عقائد دیکھیں آپ کہ وہاں پر یہ بیٹھ کے کرتا کیا رہا ہے
کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے روحانی سفر ہے، روشناس ہے، دین الہی ہے، تریاق قلب ہے. ان کتابوں کے صفحہ نمبر بھی موجود ہے ہمارے پاس، سارا کچھ موجود ہے. یہ لکھتا ہے کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں، پڑھتا ہوں، کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈائریکٹ کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں میری. تیسری جگہ لکھا کہ کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات ہوئی. اور آگے پھر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے جو عقیدت مند تھے ریاض کے، انہوں نے باقاعدہ کلمہ بھی تبدیل کر دیا. اس کے ماننے والے جو تھے ریاض احمد گور شاہی کے ماننے والوں نے سٹیکر چھپے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ ریاض رسول اللہ لکھتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل طور پر گویا کہ ایک ڈاکو کی حیثیت سے اس نے ڈاکہ ڈالا. نمبر 2، یہی آدمی لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل شرک کے قریب ہے، لیکن وہ شرک کے قریب ہونے کے باوجود لا علم ہے. نعوذ باللہ، میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کہتے ہیں جاہل اللہ، یہ اللہ کی شان میں گستاخی. اسی طرح اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ الف لام را، جن قرآن کی صورتوں میں شروع میں آتا ہے الف لام را، کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کا مطلب اللہ اور لام کا مطلب ہے جبرائیل اور را کا مطلب ہے ریاض احمد گوہر. یعنی اللہ نے قرآن جبریل کے ذریعے ریاض احمد گوہر پر نازل کیا. یہی آدمی ہے جو قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے قرآن کریم کے 30 پارے تو ان کے پاس ہیں لیکن 10 پارے میرے پاس ہیں مزید. ان 10 پاروں کے اندر ریاض احمد، نعوذ باللہ، ریاض احمد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مادی اور نبی اور ساری وہی اسی پر آنی تھی. ان پاروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے. اور یہی آدمی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میرے معتقد، مجھے ماننے والے مہدی سمجھتے ہیں اور جو مجھ کو جیسا کچھ سمجھے اس کو اتنا ہی نفع ہوگا. مہدی سمجھے، امام سمجھے، مجھے نبی کا درجہ دے، جتنا مجھے درجہ آپ دیتے جائیں گے اس قدر اس کو اجر ملتا رہے گا. اسی طرح ان کی سب سے بڑی گمراہی ایک اور بات ہے کہ عام مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا. یہ ان کی داڑھی بھی ہے، حلیہ بھی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ذکر سکھاتے، چھوڑے نماز روزہ زکوٰۃ آج آئیں ہم آپ کو ذکر سکھاتے ہیں. پہلے اللہ اللہ اللہ. جب بندہ عادی ہو گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں اگلا لفظ کو یا گورو یا گورو یا گورو. جب آپ یا گورو یا گورو کہیں گے تو آپ کو چاند کے اندر ریاض احمد گور شاہی کی تصویر نظر آئی. یہ لوگ حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی حج اور عمرے کا احترام ہے، بلکہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم ارواح میں رہتا تھا، وہاں رہتا تھا. جب آپ دنیا میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے حجر اسود پر میری تصویر یعنی ریاض احمد گور شاہی کی تصویر دیکھی تو مجھے پہچان لیا. اس لیے آپ نے میری تصویر کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک ناپاک آدمی ریاض احمد گور کی تصویر کو بوسہ دیا. تو یہ کہتے ہیں جاؤ حج عمرہ کرنے کے لیے، وہاں حجر اسود میں ریاض احمد کی تصویر نظر آتی ہے، آپ اس کو بوسہ دیں. اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریاض احمد گور کہتا ہے کہ میرے ساتھ امریکہ کے ایک ہوٹل میں عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے، اور جو اس کے ماننے والے ریاض احمد، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر چلا گیا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ریاض احمد گور بھی آسمان سے نازل ہو جائے گا. اسی طرح مہدی کا دعویٰ بھی کیا ہے، نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
پہلا نبی بھیجا نعوذ باللہ، اور وہ پہلا نبی بھی حسد اور شرارت نفس والا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر وہ شرارت نعوذ باللہ شرارت نہ کرتے تو ہمیں آسمان سے جنت سے زمین پر ہم شفٹ نہ ہوتے۔ تو اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ تو نے پہلا کوئی نبی بھیجنا تھا، کوئی انسان بھیجتے نا، یہ کیسا آپ نے بھیجا کہ اوپر سے ہمیں نکال کر یہاں زمین پر لے آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں، ان کے روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسد اتھر میں کہتا ہوں وہ خالی ہے، وہ قبر خالی ہے، وہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہے ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، لیکن ان کی قبر جو ہے وہ شرک کا نعوذ باللہ وہ اڈا بنا ہوا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے معراج اوپر، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی تھی، ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی انگوٹھی حضرت۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ کی کروڑ لعنت اس ریاض احمد گور شاہی پر۔ میں سچی بات بتاتا ہوں آپ کو، میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اس کو جو ہے نا ایک شریف انسان بھی نہیں سمجھتا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ بھنگ چرس یہ حرام نہیں ہے، بھنگ چرس پی کر جو ہے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور خام خواہ ہمارے عالموں نے مولویوں نے بھنگ اور چرس کو حرام کیا ہے، اور باقاعدہ یہ جو گور شاہی تھا یہ ایک عیاش اور مکار انسان، اس نے ایک مستانی بھی رکھی تھی کہ یہ بھنگ اور شراب پینے کے بعد رات اس کے ساتھ گزارتا تھا، لہٰذا یہ کوئی شریف انسان نہیں ہے، کوئی شریف انسان۔ یہ تو ان کے بارے میں ان کے عقائد تھے، بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ انہی کے بارے میں علماء کے فتوے بھی موجود ہیں، مثلا مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ساری اس میں جمع کر دی ہیں، ایک کتابچہ بنا دیا سارا مواد اکٹھا کر کے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا پہلا فتویٰ کہ گور احمد شاہی اور اس کے ماننے والے یہ مرتد، دائرہ اسلام سے خارج اور زندیق ہیں۔ اسی طرح دارالافتاء ختم نبوت کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ گور شاہی کو ماننے والے خود گور شاہی یہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے، اور اسی طرح جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ یہ مرتد کافر اور دائرہ اسلام سے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی کا فتویٰ ہے کہ یہ گوہر شاہی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے۔ دارالعلوم امجدیہ کراچی بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھی سخت ترین جو ہے نا فتویٰ ہے کہ گوہر شاہی اس کے ماننے والے اور اس کی تائید اور سپورٹ کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور کافر ہیں۔ دارالعلوم قادریہ یہ بھی جو ہے بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ گور شاہی ان کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح مدرسہ نظامیہ ان کا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم انجمن تعلیم الاسلام کا فتویٰ، جامعہ رضویہ فیصل آباد کا فتویٰ، مفتی عبدالحق کا فتویٰ، جامعہ غوثیہ کا فتویٰ، دارالعلوم جامعہ حنفیہ قصور کا فتویٰ، یہاں تک کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں امام کعبہ جو اس وقت تھے شیخ محمد بن عبداللہ کا فتویٰ 174 صفحے پر موجود ہے، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام کعبہ وہ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں، ریاض احمد جوہر شاہی وَإِنَّ هَذَا الْمَدْعُو، یہ دعوے دار ریاض احمد جوہر شاہی نبوت کا دعوے دار ہے اور مادی ہونے کا دعوے دار ہے، دیگر اس کی خرافات ہے۔ ما ہوا الا کذاب، فرمایا ہماری تحقیق کے مطابق، سعودی عرب کے علماء کی تحقیق کے مطابق یہ کذاب سے مراد کافر، ضال، گمراہ،
مضل گمراہ کرنے والا، دجال من الدجاجلہ یعنی دور حاضر کا مسلمہ کذاب ہے، جس کی گردن صحابہ کرام نے اڑائی تھی، تو ریاض احمد گوہر شاہی اس دور حاضر کا مسلمہ، بولے مسلمہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس کی تمام خرافات پر ہم سارے مل کر بحیثیت مسلمان لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا کہ گوہر شاہی یہ دلائل کے ساتھ ثابت ہوا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مہدی کا دعویٰ، قرآن کی توہین، اللہ کی توہین، کعبے کی توہین، حضرت موسیٰ کی توہین، اور حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کی توہین، قرآن کی توہین، تمام چیزوں کی یہ توہین کرتے ہیں۔ لیکن مرتد کا جنازہ پڑھنا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرتد اور کافر اور زندیق کا جنازہ پڑھنا، جنازہ پڑھنا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اگر مرتد کو مسلمان سمجھ کے پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے پڑھنے والا، اور اگر اس کو علم ہی نہیں، جہالت میں پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، مصیبت، اتنا پتہ ہے کہ بھائی یہ گوہر شاہی ہے لیکن آگے معلومات نہیں کہ بھائی کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، صرف اس کو پتہ یہ فقیر ہے یا کوئی اس طرح کو دم درود کرنے والا ہے، تو لا علمی کی صورت میں، جہالت کی صورت میں، یا اس کافر کو کافر سمجھ کے اگر پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی فاسق، فاجر، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ ٹھیک نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے میرے نبی، پیارے محبوب نبی، آپ کے لیے یہ ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے ہرگز کسی کافر، مرتد اور زندیق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور کسی کافر کے جنازے، اس کی قبر پر بھی تعزیت اور استغفار کے لیے کھڑے ہی نہیں ہونا۔ کیوں؟ کھڑے بھی ہونا جائز نہیں ہے اس کی قبر پر۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں۔ وَمَاتُوا، اور یہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے ہو گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اسی کفر کی حالت میں۔ لہٰذا جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کی قبر پر بھی کھڑے ہونا جائز، بولو بولو جائز۔ یہ ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 84۔ اسی طرح پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور مسلمان مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مرتد اور زندیق کا جنازہ پڑھیں، نہ امامت کرا سکتا اور نہ پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ جنازہ باپ کا کیوں نہیں ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مرتد اور زندیق کا جنازہ بولے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو، اگر آپ، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ہے تعلیم امت کو ہے کہ اگر آپ کسی کافر اور مرتد کا جنازہ بھی 70 مرتبہ بھی پڑھیں گے، آپ ایک نہیں 70 مرتبہ بھی پڑھیں گے، 70، اللہ نے ضابطہ فرما دیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گی۔ حدیث پاک میں بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ اب مرتد اور زندیق کا صرف جنازہ ہی نہیں، حدیث پاک میں یہ میں نے بحوالہ فتاوی فیض الرسول مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر کا فتویٰ ہے، اس سے میں نے روایت ساری ریسرچ کر کے روایت ان سے لی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 604 فتاوی فیض الرسول،
وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں مفتی صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مَرَضُوا اگر مرتد زندیق بیمار ہو گیا، ختم نبوت کا منکر مادی کا دعوے دار بیمار ہو گیا، فرمایا فَلَا تَعُودُوهُمْ تمہیں اس کی عیادت کرنے کی ضرورت نہیں، تسلی دینے کی تو بچ جائے گا جی۔ ہاں دعوت کے لیے آپ جا سکتے ہیں عیادت کہ وہاں بھائی اپنے کفر سے باز آ جائے، توبہ کر ہم تمہارے گواہ بنیں گے، اس ورنہ اس کی دعا کے لیے عیادت یہ درست۔ وَإِن مَاتُوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرتد مر جائے زندیق کافر فَلَا تُشْهِدُوهُمْ آپ ان کے جنازے میں نہ شریک ہو، نہ پڑھیں اور نہ پڑھائیں۔ وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ اگر تمہیں ان مرتد اور زندیق سے ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ کوئی نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والا، ختم نبوت کا انکاری ہے، مادی ہونے کا دعوے دار ہے، کعبے کی توہین کرتا، فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ آپ سلام نہ کریں۔ ہاں اگر وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم، آپ جواب میں یہ نہ کہیں وعلیکم السلام، آپ کہیں وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ سلامتی اس پر ہو جو نبی کے دین پر ہے، تو دین پر ہی نہیں، تجھے کیسے سلام؟ ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ آپ مجلس ان کی نہ اختیار کریں کہ وہ مراقبے کرا رہے ہیں، وہ ذکر کرا رہے ہیں، آپ ان کی جا کر بیٹھ جائیں، تو وَلَا تُجَالِسُوهُمْ آپ ان کی مجلس سے نہ اختیار کریں۔ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ نہ پلائیں ان کو، نہ پئیں ان سے۔ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ نہ کھائیں نہ کھلائیں، دعوتیں نہ کھلائیں، صدقے خیرات نہ ان کے لیں نہ اپنے ان کو دیں۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ مرتد اور زندیق سے نکاح ہی نہیں ہوتا، بے شک وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ ان سے نکاح مت کرے۔ ہاں ان کی اگر کوئی آ جائے تو پہلے کلمہ پڑھائیں، اسے اسلام میں لائیں، تو پھر اپنے رشتے ان کو دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگلا جملہ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتد اور کافر پر جنازہ مت پڑھو، لا تُصَلُّوا عَلَيْهِ مت پڑھیں ان پر جنازہ۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ اور نہ ان کے ساتھ کہ امامت مرتد کراتا اور پیچھے تم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، یہ دونوں صورتوں میں غلط ہے کہ کافر کا جنازہ پڑھنا بھی کفر ہے اور مرتد کی امامت میں پیچھے پڑھنا بھی ارتداد ہے، کفر ہے، کیوں آپ اس کو برحق تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع کی۔ اب آگے رد المختار فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، بہترین زبردست کتاب مادر المختار، جلد نمبر 288 صفحے پر لکھا ہے ان دعا، تمام فقہا کا اجماع ان دعا بالمغفرۃ للکافر کفر، تعزیت کی دعا کافر کے لیے، مرتد اور زندیق کے لیے دعا کرنا مغفرت کی، فرمایا کفر، یہ کفر ہے، کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بولے کفر ہے۔ اسی طرح بہار شریعت جانتے ہو یا نہیں؟ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 185 پر لکھا ایمان اور کفر کا بیان باب، وہاں پر یہ لکھتے ہیں بہار شریعت کے مصنف جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو یا زندیق کو مرحوم کہے، فلاں صاحب مرحوم، یا مغفور کا لفظ استعمال کرے، یا مرحوم کے مرتد یا کافر کو زندیق کو مرحوم کے مرحوم، یا مغفور کے مغفرت والا مغفور، یا کسی مردہ ہندو کو کہے کہ جنتی ہے، یہ بہار شریعت والے نے صاف طور پر لکھا، وہ خود کافر ہو جائے گا کافر مرتد کو صرف لفظ مرحوم اور مغفور کہنے سے۔ جاؤ کرو ان پر مقدمہ کہ بہار شریعت والوں کیوں لکھا ہے۔ اگلی بات فی السامرہ، یہ اصول فقہ کی زبردست کتاب ہے، اس میں لکھا یکفر،
بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے کس سے؟ من استخف بالنبی، جو کسی بھی نبی کی توہین کرے، او بالمصحف، یا قرآن کی توہین کرے بندہ کافر، او بالکعبۃ، یا کعبے کی توہین کرے تو بندہ کافر۔ ہندیہ کے اندر فتاوی ہندیہ اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو ساتھ رکھ کے یہ فتاوی مرتب کیا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 263 صفحے پر، اور الاشباح والنظائر جو ہے 161 صفحے پر لکھا ہے، اذا لم یعرف، 500 علماء کے سائن دستخط موجود ہے، کیا اذا لم یعرف الرجل ان محمدًا آخر الانبیاء فلیس بمسلم لأنہ من الضروریات۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اتنا تو پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کو یہ علم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء، آخری نبی، کلمے کا پتہ لیکن آخر نہیں کہتا، یا اسے علم نہیں، فرمایا لیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جز جو دوسرا محمد الرسول اللہ، میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری لفظ آخری۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائی، ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، بولو آخری۔ قادیانی اور گور شاہی سے، اس فرقے سے اگر کوئی آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی تمہاری کیا دلیل ہے جی اس کے نبی ہونے کی، یا مہدی، دلیل ہی مانگتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، تمہاری ہے ہی نہیں کچھ، ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں، سب کچھ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بولو آخری رسول۔ اور اگلی بات کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے کہ جو کافر کو مسلمان سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے، مرتد کو مسلمان سمجھے، زندیق کو مسلمان سمجھے تو دائرہ اسلام سے، لیکن اگر جہالت کی صورت میں عدم علم کی بنیاد پر اس نے جنازہ پڑھا یا اس کے ساتھ کوئی معاملات کر دیا، جہالت جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہالت کی بنیاد پر وہ آدمی فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فاسق اور بولے فاسق اور فاجر۔ جو کافر ہو گیا اس کے لیے تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ مثلا جو کافر کو مسلمان سمجھتا ہے، مرتد کو مسلمان سمجھتا ہے، اسلام سے بھی گیا، بیگم صاحبہ سے بھی گیا، اب دوبارہ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ ضروری ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بیگم کے پاس بیٹھ کر اعلانیہ طور پر اس نے کفر کیا، اعلانیہ طور پر کلمہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تجدید نکاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو، کسی کو، مولوی کو بلا کے برکت کے لیے خطبہ ہوتا ہے، جو نکاح کی آیات ہیں وہ برکت کے لیے پڑھے۔ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا چیز ہے برکت کے لیے؟ تو برکت کے لیے قرآن کی آیات، اس کے بعد ایجاب اور قبول، بیگم اور دو گواہ بھی موجود ہوں، دو گواہ کے ساتھ ساتھ مہر جدید بھی ضروری ہے۔ مہر جدید مثلا 5,000 پہ پہلے شادی ہوئی تھی، اب دوبارہ کفر میں چلا گیا تو اب مہر جدید بھی ساتھ دینا پڑے، جتنی بیوی کہتی ہے اتنی۔ اور عورتوں کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر انکار کر دیں کہ نہیں تم نے یہ کفریہ کلمات کے میں دوبارہ تم سے تجدید نکاح نہیں کرنا چاہتی، اس کو اختیار ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو جہالت کے اندر توبہ ہے، جہالت میں اگر کوئی یہ کام کر لے تو اس کے لیے بولے اس کے لیے۔ ابن قدامہ جو ہے فقہ کی کتاب، ابن قدامہ بندہ مصنف، المغنی کتاب کا نام 12 اور 11 صفحے پر انہوں نے لکھا ہے ضابطہ کہ من اعتقد حل شیء اجمع علی تحریمہ وظہر حکمہ بین المسلمین کفرہ، کہ وہ آدمی جو
کسی حرام چیز کو حلال کے دلائل دیتا ہے، وہ غور شاہی کو مسلمان کرنے کے دلائل دیتا ہے، قادیانی کو مسلمان کرنے کے دلائل دیتا ہے، ایک کفر کو اسلام ثابت کر رہا ہے۔ فرمایا جس کی حرمت پر، جس کے کفر پر، جس کے زندیق ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے، اس کو مسلمان قرار دیتا ہے، شکوک شبہات پیدا کفرا، فرمایا ایسا آدمی کافر ہو جاتا۔ اور وَكَذَلِكَ كُلُّ جاہل، اسی طرح اگر ایک ان پڑھ آدمی جہالت میں اس سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، يُمْكِنُ أَن يَجْهَلَهُ، اسے پتہ ہی نہیں، جہالت میں کر بیٹھا، لا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ، اس آدمی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس پر فسق اور فجور کا فتویٰ اور توبہ ہے، حتیٰ يُعَرَّفَ ذَلِكَ، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی تو نے یہ کفر کیا ہے۔ اگر وہ مان گیا تو توبہ سے، اگر نہیں مانتا کہتا تو کہاں سے آ گیا ہو مجھے یہ کرنے والا، یستحل ذالک، آپ کی آگاہی کے بعد اس پر دلائل قائم کرتا ہے تو اس کو حلال سمجھتا ہے، پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا، یہ لکھا ہے صاف۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جہالت کی بنیاد پر فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں کہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جہالت کی بنا پر جن سے گناہ ہو گیا اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء پارہ جو ہے 17 آیت نمبر ہے، پارہ نمبر 4، کہ اللہ تعالیٰ یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے ان سے کوئی کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جب وہ توبہ کریں گے ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، کہ خطاً اگر تم سے کوئی کام ہو گیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں گے۔ اسی کے ضمن میں یقول ابن کثیر فی تفسیرہ انما الاسم علی من تعمد الباطل، فرمایا گناہ کفر اس آدمی پر ہوتا ہے کہ جو ایک حرام چیز کو حلال سمجھے، اور اگر ایک سے غلطی ہوگی اس کو جہالت میں پتہ ہی کچھ نہیں تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق اور فاجر، اور وہ توبہ کرے تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹیل تھی آپ کے سامنے رہی، یہ